بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر ابھی پورے 17 سال بھی نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں یہ سب سے چھوٹا تھا اور خاندان کے باقی سارے بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ آج بھی ہم شادی سے ہی واپس آئے تھے جب یہ مجھے کہنے لگا، امی میری شادی کب کروائیں گی؟ میں نے تو میٹرک بھی کر لیا ہے۔ میں نے کہا میٹرک کر لیا تو کیا آگے پڑھائی نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا کاروبار ہے، بھلا آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی، پڑھائی میں اس نے وقت ہی برباد کرنا تھا کیونکہ سنبھالنا اس نے اپنا کاروبار ہی تھا، اور یہ بھی آفس بھی جایا کرتا تھا۔ اس کو سارے کام کی سمجھ تھی، لیکن شادی والی بات پر تو میں مسکرا ہی دی۔ میں نے کہا کہ ابھی تمہاری شادی نہیں کرنی، ابھی تمہاری شادی کی عمر نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس نے اب بار بار ضد کرنی شروع کر دی کہ میری شادی کروا دی جائے۔ پہلے تو وہ مذاق کرتا تھا، اب بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یوں تو ہمارا خاندان لڑکوں سے بڑا ہوا تھا، میرے بیٹے کے بہت سارے کزن تھے، لیکن یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ایک ہی دوست بنایا ہوا تھا جو کافی امیر خاندان سے تھا اور پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر گھر کا بیٹا تھا، لیکن اس کی کوئی فیملی نہیں تھی۔ میرے بیٹے کی اسی کے ساتھ دوستی تھی، اس کا نام علی تھا، وہ اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ آج کل یہ تمہارے دوست کو کیا ضد چڑھی ہے؟ دیکھو یہ تم سے 7 سے 8 سال چھوٹا ہے، ابھی تمہاری بھی شادی نہیں ہوئی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی کروا دوں۔ کیا یہ تم سے بھی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے؟ علی نے کہا، آنٹی میں خود آپ سے یہ بات کرنے والا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ تو پورا دن اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے موبائل میں سارے شادی والے گانے، لوگوں کی شادیوں کی تصویریں، ویڈیوز اور اسی طرح کی ساری چیزیں بھری پڑی ہیں جن کو یہ دیکھتا رہتا ہے۔ دلہن بنی ہوئی لڑکیوں کی تصویر سے تو اس کے فون کی گیلری بھری ہوئی ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ اس پر نظر رکھتی ہوں گی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ پھر علی نے مجھے ایک بات بتائی جس کے بعد میں بہت زیادہ فکر مند بھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے امی ابو کو اسی سال شادی کروانے کے لیے مناؤں گا، اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو پھر میں کوئی اور طریقہ اپنا لوں گا۔ میں کہوں گا کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں، نہیں تو میری شادی کرو۔ میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کو میں نے اتنی منتوں مرادوں سے مانگا تھا، شادی کے 10 سال کے بعد پیدا ہوا تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا پھر رہا تھا، وہ بھی اپنی ایک جائز ضد کے لیے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کی شادی کروا دوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جذبات میں آ کر کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر لے۔ آج کل کیا پتہ چلتا ہے، آج کل کے بچوں میں تو بالکل بھی صبر نہیں۔ جب اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ 17 سال کے لڑکے کی شادی کرواؤ گی، اور کون کرے گا اس سے شادی؟ لڑکی والے پوچھیں گے کہ لڑکا کیا کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کہہ دیں گے کہ ہمارا بڑا کاروبار ہے اور ہمارے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اور میں اپنے بیٹے کے لیے بھی لڑکی بھی تو اس کے ساتھ کی ہی لے کر آؤں گی نا، آپ بس ہاں بولیں۔ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ لڑکا اچھا بھلا سمجھدار ہے اور جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا۔ اس نے مجھے یہ بات بہت پریشان ہو کر کی ہے، اگر کل کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا، اور لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ بیٹا شادی کرنا چاہتا تھا اور ہم اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شادی کرنا کون سا گناہ ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ شادی کی بات کر رہا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم ماں بیٹے کی ضد پوری کرتے کرتے تو میرے بال سفید ہو گئے ہیں، مجھے گھر کے معاملات میں ویسے بھی کہاں بولنے دیتے ہو؟ میں تو بس تم لوگوں کے لیے پیسے کمانے کی مشین ہوں، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ 2 ٹائم کا کھانا میرا باہر ہوتا ہے، میں 1 ٹائم کا بھی باہر کھا لوں گا۔ لڑکی کوئی ایسی لے کے آنا جس کے ساتھ تمہارا گزارا ہو جائے، اور اپنے گھر میں اپنے بیٹے اور بہو کو سنبھال کر رکھو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی ایک دوست سے کہا کہ مجھے رشتہ چاہیے، تو اس نے کہا کہ اپنے چھوٹے سے لڑکے کی شادی کرو گی، اس کو پتہ بھی ہے شادی کیا ہوتی ہے، شادی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ بس مجھے کچھ نہیں پتہ، تم جتنے پیسے لے لو، مجھے اچھا سا رشتہ تلاش کر کے دے دو۔ میری دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، رشتے تو مل جائیں گے، لیکن اس لڑکی کا خیال بھی تمہیں رکھنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ یہ بچپنے میں آ کے لڑائی کرے اور جیسے اس کو شادی کرنے کا شوق ہے اسی طرح اس کو طلاق بھی دے کر بیٹھا ہو۔ میں نے کہا کہ توبہ کرو، میں تم سے اپنے بیٹے کی شادی کی بات کر رہی ہوں اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ خیر اس نے 1-2 مہینے بعد لڑکی تلاش کر کے دے دی، اور میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ میں تمہاری شادی کروا رہی ہوں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا، اب وہ میری ہر بات ماننے لگا تھا، بہت ہی اچھا بچہ بن گیا تھا، بالکل ویسا جیسا میں ہمیشہ سے چاہتی تھی، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ میری ماں میری شادی کروا رہی ہے۔ لڑکی کا نام کرن تھا، لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور عمر میں میرے بیٹے سے تھوڑی بڑی تھی،
لیکن اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ اگر اس سے چھوٹی عمر کی لڑکی تلاش کرتی تو نہ جانے کم ملتی۔ لیکن یہ بھی کوئی بہت زیادہ بڑی عمر کی نہیں تھی، اس کی عمر 18 سال تھی اور میرا بیٹا 17 سال کا تھا۔ بیٹے کو زیادہ کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی، اپنی بہو کو یہ سمجھایا کہ اچھے طریقے سے پیش آنا، جو بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میرے بیٹے کی شادی ہوگی۔ میں نے بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ امی، وہ کرن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تھک گئی ہوگی نا، اس کے سر میں درد ہوگا، اسے کہو کہ بیٹھے، میں چائے بھجواتی ہوں۔ تو مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ نہیں، چائے کی بات نہیں ہے، اس کے سر میں درد نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے، وہ مر جائے گی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ مجھے تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آنے لگ گئی۔ میں کمرے میں گئی تو میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، میری بہو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت تھی، ایک پل کی بھی دیر نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ گاڑی نکالے اور اپنی بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور کہا کہ ابھی اس کی حالت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں لیڈی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی، میرا بیٹا باہر تھا، میرا شوہر بھی باہر تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل کے مردوں کو تو کوئی حال نہیں ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ سمجھایا نہیں تھا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ، میں جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھایا تھا، لیکن اس سے زیادہ سمجھنے کی شاید اس کی عقل ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ وہ لڑکا جو ابھی ادھر آیا تھا وہی میرا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر حیران رہ گئی، اس نے کہا کہ مجھے لگا کہ وہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، آپ نے اتنے سے بچے کی شادی کر دی، پھر یہی سب کچھ ہونا تھا۔ میں نے کہا کہ میں بڑی مجبور تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسی بھی کیا مجبوری ہوتی ہے، آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے چھوٹی عمر کی بہو لے کے آنے کا۔ شاید ڈاکٹر بھی مجھے باقی عورتوں کی طرح سمجھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے دماغ میں تو میرے بیٹے کی شادی تھی ہی نہیں، لیکن اس نے خودکشی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے اس کی شادی کروا دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ لڑکے ایسے ہی دھمکیاں دیتے ہیں، ایسے اپنی جان کوئی بھی نہیں لیتا ہے، پر آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں، آپ ماں ہیں، آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، تو آپ پریشان ہو گئی ہوں گی، اور آپ کے بیٹے نے اسی پریشانی کا فائدہ اٹھا لیا۔ لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنی بہو کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ ڈاکٹر نے کوئی دوائی وغیرہ لکھ کے دے دی اور اس نے کہا کہ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر کبھی لے آئیے گا تاکہ دیکھ سکوں۔ بہو کو دیکھا تو اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ بھی کچھ بول نہیں رہی تھی، شاید شرما رہی ہوگی، اس لیے میں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ ولیمہ بھی 3 سے 4 دن آگے کر دیا۔ 1 گھنٹہ تو سکون سے گزر گیا۔ آپ نے شوہر سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھایا کریں، آپ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے لیے یہ سب آسان ہے۔ میرے شوہر میں بس یہی ایک حرکت تھی کہ اسے گھر کے معاملے میں بولنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے گھر کے معاملے میں بولنے نہیں دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود بھی کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ دن آگے ہیں کہ بیٹے سے اس طرح کی باتیں کروں، تم نے اس کی شادی کی ہے، تم یہ معاملات سنبھالو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ بنے گا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ یہ کیا بات ہے، آپ بڑے ہیں، وہ بیٹا ہے آپ کا، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو خود ہی سمجھاؤں تو وہ میری بات تو مان لے گا۔ میرے شوہر نے تو میرے بیٹے سے بھی زیادہ بچکانہ قسم کا رویہ پیش کیا ہوا تھا، اس لیے میں نے ان کو دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ 1 ہفتہ گزر گیا جب ایک دن بہت ہی صبح میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اور بہو دونوں گھر سے باہر نکل رہے تھے، اور میری بہو نے برقع بھی پہنا ہوا تھا۔ ہمارے خاندان میں کوئی برقع نہیں پہنتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے پہننے کو کہا؟ تو کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے کہا۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، پردہ کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے، پر اتنی صبح کہاں جا رہے ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنی بہو سے سوال کیا تھا، جبکہ میرے بیٹے نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ امی، ہم صبح کی واک کرنے جا رہے ہیں، واک صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ کون سا بھی بوڑھے ہو گئے ہو، اس عمر میں تو جتنا مرضی کھا لو، انسان موٹا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بیٹے کا کہنا تھا کہ اس طرح کی عادت ابھی بنائیں گے تو آگے چل کے بھی تو عادت بنے گی، اس لیے ہم لوگ واک کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان دونوں پر زیادہ پابندی نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن واک سے تو بندہ 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد واپس آ جاتا ہے۔ یہ لوگ تو دوپہر کو واپس آئے تھے۔ میں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ اتنی دیر لگا دی، تو اس نے کہا کہ امی رش بہت تھا، جبکہ میرے بیٹے نے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیسا رش؟ میرے بیٹے نے کہا کہ پارک میں بہت رش تھا، ہم لوگ بھی بیٹھنا چاہتے تھے، جگہ ہی نہیں مل رہی تھی،
تو بس ادھر ادھر پھرتے رہے اور اس طرح کافی وقت لگ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنا خوبصورت تو یہاں قریب کا وہ پارک نہیں تھا جس میں جا کے انسان کھو ہی جائے، اور اتنے سارے گھنٹے لگائے۔ لیکن بیچاروں کی ابھی شادی ہوئی تھی، شاید باتوں میں مصروف ہو گئے ہوں گے، اور اب وہ روز صبح واک کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور میری بہو اپنے ساتھ اپنا ہینڈ بیگ لے جاتی تھی، جبکہ اسے واک پر جانے کے لیے ہینڈ بیگ لے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن میری بہو کی طبیعت روز بروز خراب رہتی تھی، وہ ڈری سہمی رہتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے مجھے بتانا، لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ کبھی کبھی ان کے کمرے سے لڑائی جھگڑا کرنے کی آواز آتی، وہ تب بھی نہیں بتاتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا بہت اچھا میرا خیال رکھتا ہے۔ میرا بیٹا بھی کچھ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن علی گھر پہ آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ میں نے علی کو بھی اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، کیونکہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور میری اس کی ماں کے ساتھ دوستی تھی۔ وہ بیچاری بچہ پیدا کرتے ہوئی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ تب سے علی ہمارے گھر آتا تھا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، وہ مجھے ہی امی کہا کرتا تھا۔ تبھی تو اس نے مجھے ہر بات بتائی تھی کہ میرا بیٹا خودکشی کرنے پر تلا بیٹھا ہے۔ تو مجھے لگا کہ شاید اس دفعہ بھی میرے بیٹے نے اسے کچھ بتایا ہوگا، لیکن اس دفعہ بات اس بات سے مختلف تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس نے مجھے اپنی شادی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ شاید آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ شادی ہونے کے بعد بیوی کی باتیں دوستوں سے نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن پتہ نہیں ان دونوں کی حرکتیں کچھ عجیب ہیں۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی تو میں خود ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اسی ڈاکٹر کے پاس گئی جس کے پاس پہلے اپنی بہو کو لے گئی تھی۔ میں نے اپنا چیک اپ کروایا، مجھے تھوڑا بہت مسئلہ تھا، میری ہڈیوں میں درد تھا جو کہ ابھی اس عمر کا تقاضا تھا۔ لیکن مجھے اس ڈاکٹر نے ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس لڑکی کا خیال رکھیے گا، لیکن لگتا ہے کہ آپ نے میری بات پر توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور اس کے بعد سے وہ بیمار بھی نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کیا مطلب بیمار نہیں ہوئی؟ روز میرے پاس آتی ہے اور اس کی اسی دن والی حالت ہوتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم واک پر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ واک؟ اگر یہی حالات رہے تو وہ اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا بات کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں کرتی، اتنی زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے، بس چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے، میں اس کا علاج کر دیتی ہوں، دوائیاں دے دیتی ہوں، اور اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ میری یہ بات کسی کو بھی نہ بتائیں، اگر آپ آئی تو آپ کو بھی نہ بتاؤں۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ عمر میں کم ہے، آپ سمجھدار ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ بیٹے کی شادی کیا کی، مصیبت ہی مول لے لی، اور یہ دونوں میاں بیوی مل کر نہ جانے کون سی بات چھپا رہے تھے۔ ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو دونوں ہی عقل کے پورے تھے اور نہ جانے کس طرح کی حرکتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان سے کیا بات کروں، ان کو کیسے سمجھاؤں، اور اگر اس معاملے میں لڑکی کے ماں باپ کو شامل کرتی تو وہ کہتے کہ ہم نے آپ کو اپنی بیٹی اس لیے دی تھی، انہوں نے تو مجھے باتیں سنانی تھی، اور میرے بیٹے کو ہی کہنا تھا کہ آپ کا بیٹا ہی کم عقل ہے۔ کم عقل تو وہ تھا، تبھی تو اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، اور اب میں یہ سب کچھ کیسے سمجھاتی؟ میرے شوہر کے حالات تو پہلے ہی سب کے سامنے تھے، وہ تو کسی معاملے میں بولتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میرا بیٹا گھر پہ نہیں تھا، میری بہو کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ طبیعت خراب ہے، اس نے کہا کہ نہیں، آرام کر رہی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میں اسی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی جس کے پاس تم جاتی ہو، ظاہر ہے تم چھوٹی بچی ہو، تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، اگر تم اتنی سمجھدار ہوتی تو پھر اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہماری فیملی ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اور اب تم مجھ سے جھوٹ مت بولو، مجھے سب کچھ بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ میری بہو نے صاف انکار کر دیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں نے پوری کوشش کر لی، پہلے پیار سے پوچھا، پھر اس کو ڈانٹا، پھر دوبارہ اس کی منت کی، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیج دیا، دراصل ہماری کافی ساری فیکٹریاں تھیں، اس لیے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں نے اس کو بھیج دیا اور وہاں پر دیر ہوگی، اس لیے وہ رات کو وہاں پر ہی رہ گیا۔ صبح جب میری بہو کی طبیعت خراب ہوئی تو میں نے ڈاکٹر کو گھر پہ بلا لیا، لیکن مجھے اس سے کچھ بہت ہی زیادہ عجیب بات کرنی تھی، اور اس نے بھی میری بات کو سمجھا۔ اس نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور جو بھی اس کو ضروری کام تھا اس نے کر لیا۔ اس نے کہا کہ جو مجھے چاہیے تھا وہ میں نے سیمپل لے لیے ہیں،
اب ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل کہانی کیا ہے۔ اور جب رپورٹ سامنے آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رپورٹ کے مطابق میری بہو کی زندگی میں جو شخص تھا وہ میرا بیٹا تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی کر کیا رہی تھی، لیکن اگر میرے بیٹے کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا تو پھر وہ اس کا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ وہ کیوں اس کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا اور خود ہی اس کو روز ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا کرتا تھا؟ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سب کچھ بتا دیا، اس کو اپنی قسم دی۔ اس نے میرے سامنے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ امی مجھے شادی نہیں کرنی تھی، یہ شادی تو واقعی بہت بڑی مصیبت ہے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے شادی کرنے کا شوق ضرور تھا، لیکن یہ سب کچھ علی نے کروایا ہے۔ اس نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ کو شادی کے لیے منا لوں تو پھر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس نے نہ جانے آپ سے کیا بات کہی کہ آپ شادی کے لیے مان گئی، اور پھر میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بات ضرور مانوں گا، لیکن اس کی وہ بات بہت زیادہ عجیب تھی۔ اس نے ساتھ والا گھر کرائے پر لیا تھا، جس کی کھڑکی سے وہ رات کو ہمارے کمرے میں آ جاتا اور مجھے اس کمرے سے باہر نکال دیتا۔ یہ سب کچھ وہی کر رہا تھا۔ میں تو جیسے پتھر کی بن گئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سارا وجود برف کا بن گیا ہے اور میرے ہاتھ پاؤں سردی سے کانپنے لگے تھے۔ میرے معصوم سے بیٹے کو اس لڑکے نے بیوقوف بنا لیا، اور میری بہو کو بھی ظاہر ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور اس اکیلے لڑکے کو بیٹی کس نے دینی تھی؟ اور اس نے اپنی بری نیت کو سر انجام دینے کے لیے میرے بیٹے اور میری بہو کو استعمال کیا، جبکہ میں اسے اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ اب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی، اس کو کہا کہ اب کچھ تو کر لو، تمہارے گھر کی عزت بھی نیلام ہو گئی ہے۔ میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے بڑے ہی طریقے سے علی کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد پولیس کو یہ سب کچھ بتا دیا اور اس پر کیس بھی کروا دیا۔ میری بہو اور بیٹے کی بے وقوفی تھی یا ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن نقصان تو بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ کرن کو سمجھایا کہ یہ بات اپنے گھر والوں کو نہ بتائے، اور بیٹے کو بھی سمجھایا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے اور دماغ سے اور کوئی بات نکال دے۔ یہ وقت ہم پر بہت مشکل تھا۔ علی کو ہم نے زیادہ سے زیادہ سزا دلوانے کی کوشش کی، لیکن ہم اتنا کامیاب نہیں ہو سکے، اور ایک برے انسان کی بری نیت سے واقف ضرور ہوگے۔ کم سے کم دوبارہ اسے دھوکہ تو نہیں کھاتے۔ کرن کا خیال رکھا، اب تو اسے بہو کہنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، وہ تو میری اپنی بیٹی تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہونے لگی۔ آج بھی حیران ہوتی ہوں کہ جس کو اپنا بیٹا مانا، بیٹوں کی طرح محبت کی، اسی نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا۔ آج کل کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور اپنی زندگی میں ہونے والے اس واقعے سے یہ سبق سیکھا ہے کہ جب تک بچے سمجھدار نہ ہو جائیں ان کی شادی نہ کی جائے۔ بچوں کے اندر تو عقل نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ کے اندر تو ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی عقل کا کیا فائدہ اگر وہ بچوں کے آگے بے بس ہو جائیں اور ان کی بات مان لیں۔ اس حادثے کے بعد میرے بیٹے میں عقل آ گئی ہے، وہ وقت سے پہلے ہی بڑا ہو گیا ہے اور اب ساری چیزوں کو سمجھنے لگا ہے۔ اور جو بھی ہوا بہت برا ہوا۔ میری بہو کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی، اور اس مسئلے کو اس گھر کا مسئلہ سمجھ کے حل کیا اور ہمارے ساتھ اتنا زیادہ تعاون کیا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔